اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں میں وقوع قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ جس آدمی کا قیامت پر ایمان نہ ہو وہ آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ قیامت آئے گی، قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان لگے گا، گناہگار کو سزا، نیکوکار کو جزا ملے گی۔ یہ وہ تصور ہے جو انسان کی تربیت کرتا ہے، یہ وہ تصور ہے جو اسے زندگی میں چلنے کا طریقہ بتلاتا ہے، حلال حرام کے بیچ فرق کرنے کی اسے نصیحت کرتا ہے۔ اگر قیامت کا تصور زندگی سے نکل جائے تو پھر لوگ بالکل شترے بے مہار اور بے لگام ہو کے دنیا میں گھومیں گے۔ اس لیے قرآن مجید نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ قیامت اور وقوع قیامت کا ذکر فرمایا۔ اور قرآن مجید کی متعدد آیات اور پوری صورتیں وہ بتلاتی ہیں کہ قیامت کا منظر بڑا سخت ہوگا، بڑا گمبھیر ہوگا، اور اس کے اندر انسان بڑا گھبرائے گا۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کی تاریخ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دن بھی بتلایا ہے، تاریخ بھی بتلائی ہے، پر وہ آئے گی کب اس وقت کا تعین نہیں فرمایا، سن نہیں بتائی بس۔ اب بہت سارے بیوقوف دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی بھی اسی بات کی ہے کہ لوگ امت کے اتحاد کے اندر بہت بڑا رخنہ ڈالتے ہیں ہر اس موقع پر کہ جس موقع پر اتحاد کی بات کی جا سکتی ہے، لوگ انتشار کی بات کرتے ہیں۔ یہاں بھی اس موقع پر بھی لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر حضور کو پتہ ہوتا کہ قیامت کب آئے گی تو حضور بتا نہ دیتے۔ اندازہ کریں۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ اس آدمی سے بغل گیر ہوں، اس بندے سے آپ پیار بڑھائیں۔ میرے تو جو ابا جی کو ان پڑھ کہے میں تو اس سے پیار نہیں کرتا تو جو مدینے والے رسول کے علم پر اعتراض کرے۔ ہاں یہ یاد رکھیں، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ ہم اس کے غلام ہیں جو حضور کا غلام ہے، لیکن اسے ہر مقام پر نبی پاک میں نقص نظر آئے تو پھر دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ یہاں بھی لوگ دیکھیں کہ بات کیا چل رہی ہے قیامت کی، اور آپ کیا تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ حضور کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ انداز آپ نے اختیار کیا ہے۔ قیامت کی علامتیں نبی پاک نے ہمیں بتا دیں، فرمایا کہ جب یہ معاملہ ہو جائے تو سمجھ لو پھر قیامت آنے لگی، سمجھ لو پھر قیامت۔ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں جی جب آپ کا جسم ٹوٹنے لگے، جب آپ کی طبیعت میں کمزوری آنے لگے، جب آپ محسوس کریں کہ میں ان بیلنس ہو رہا ہوں تو چیک اپ کرا لیں، شوگر تو نہیں ہو گئی۔ یہ اس کی علامتیں۔ جب آپ کے جسم میں تپش بڑھ گئی، آپ کے معدے کا نظام ڈسٹرب ہو گیا، آپ کے ہاتھ پیر جلنے لگے، تو اب آپ نہ ٹیسٹ کرائیں کہ آپ کو ہیپاٹائٹس تو نہیں ہو گیا۔ تو کسی بھی چیز کے آنے سے پہلے اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں کچھ نشانیاں بتا دی قیامت کی، فرمایا ان نشانیوں پر غور کرو، جب یہ چیزیں آئیں پھر تمہیں نے انتظار کرنا ہے، پھر قیامت آئے گی، پھر تارے جھڑیں گے، چاند ٹوٹے گا، زلزلہ آئے گا۔ قرآن مجید نے کہا سورہ ابراہیم کے اندر کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، فرمایا جس دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی۔ یہ جو تمہارے پاس زمین ہے یہ زمین نہیں رہے گی، والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ اس کو آسان نہ سمجھیں۔ آپ زمین پہ پیر رکھیں اور آپ کو شاید شیشہ ہی لگا ہو، اگر آپ کو اندازہ ہو نا کہ یہ پانی ہے تو آپ کا پیر جمتا نہیں، آپ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ وہ والی زمین نہیں جس پر میں چلنے کا عادی ہوں۔ یہ کوئی آسان بات نہیں۔ آپ اپنا ملک چھوڑ کے کسی اور ملک جائیں تو آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں پردیسی ہوں، اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑا نہ باہو اسی تے اگے ہی اڈن ہارے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے پردیس، حالانکہ زمین وہی ہے، لیکن آپ کی مٹی بدل گئی تو آپ پریشان ہو گئے۔ تو رب فرماتے اس دن کا بھی خیال کر جس دن میں زمین ہی بدل دوں گا۔
تو زمین پہ پیر رکھے گا پر یہ وہ والی زمین نہیں ہوگی، والسماوات اور آسمان بھی بدل دوں گا، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور فرمایا سب لوگ اس دن اس اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے جو وحدہ لا شریک بھی ہے اور سب پر غلبہ رکھنے والا بھی ہے۔ اس دن سب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے دو قسم کی نشانیاں بیان کی۔ ایک علامات کبریٰ ہیں، بڑی بڑی نشانیاں، جیسے دجال آئے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو یہ بڑی بڑی نشانیاں۔ لیکن اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی حضور نے بیان فرمائی، اور فرمایا یہ تو مجموعی طور پر ہوگا نا، ساری دنیا کے لیے دجال آئے گا، یہ تو مجموعی طور پر ہوگا نا کہ ساری دنیا کے لیے امام مہدی آئیں گے، جناب عیسیٰ آئیں گے، یہ تو مجموعی ہے۔ لیکن تم انفرادی طور پر بھی اپنے دائیں بائیں دیکھو کہ یہ جو چھوٹی نشانیاں یہ تمہارے اندر تو نہیں پیدا ہو گئیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لونڈی اپنے مالک کو جنے، جب ماں اپنا آقا پیدا کرے تو سمجھ لو قیامت آنے والی ہے، پھر قریب آ گئی ہے۔ ماں جب اپنا آقا پیدا کرے، مانا کیا کہ جب بچے اتنے نافرمان ہو جائیں کہ ماں پہ حکم چلائے، اولاد ماں کو حکم سنائے، حکم اماں زیادہ باتیں نہ کیا کر، اماں تو بھی تھوڑا صبر کر، حوصلہ کر۔ جب بچے ماں باپ کو باتیں سنائیں، حکم چلائیں، چونکہ بیٹا کماتا ہے تو وہ اپنے ابا جی کو کہتا ہے کہ ابا جی اب آپ ٹھہرے، آپ کو نہیں پتا، اب میرے ہاتھ میں سارا کچھ ہے۔ فرمایا جس دن تم یہ دیکھو کہ لونڈی نے آقا جنا ہے، ماں نے بیٹا نہیں پیدا کیا، اپنا سردار پیدا کر بیٹھی ہے، تو پھر تم اس دن یہ نہ کہنا بے سکونی ہو گئی، بدامنی ہو گئی، بلکہ اس دن سمجھ لینا کہ قیامت آنے لگی۔ بچے مسلط کریں، آپ یقین کریں بچے مسلط کرتے ہیں، بچے منوا لیتے ہیں اپنا آپ، بڑے نادان ہیں، اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں۔ اور میں نوجوانوں کو ایک بات عرض کروں، ماں باپ کی بات ماننے کا نام ان کی خدمت نہیں، ان کو خرچہ دینے کا نام خدمت نہیں، بلکہ بتائے رسول کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، تو سمجھ جا کہ تیرا والد راضی کس بات میں ہوتا ہے۔ اگر تو اس بات کو پا گیا، تو اس کی رضا کو اگر پا گیا تو پھر تیرا اللہ بھی راضی ہو گیا۔ تو یہ غور کر کہ والد گرامی راضی کس بات، ان کی رضا، ماں کی رضا کی۔ یار دو یار بچوں سے چھوڑے جاتے ابے کے کہنے پر، دو دوست نہیں چھوڑے جاتے، والا ابا کہتے ان کے ساتھ نہ بیٹھا کر، کہتے ابا جی یہ تو اچھے بنے۔ اس کی رضا کو پا جا، اس کی طبیعت کو پرکھ، تو محسوس کر کے یہ راضی کس بات میں ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کی رضا میں راضی ہو جا، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا جب تم دیکھو نا، جب تم دیکھو کہ لونڈی نے آقا جنا ہے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے دوسری علامت بیان کی، یہ بخاری مسلم میں بھی ہے، مشکات کتاب الایمان میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب تم دیکھو کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن والے محتاج لوگ، بکریاں چرانے والے، ننگے بدن والے، ننگے پیروں والے، یعنی جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا، پہننے کو جوتا نہیں تھا، بکریاں چرا کے گزارا کرتے تھے، وہ جب محلات پر فخر کرنے لگے، جو بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے لگے، تو پھر سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ رکشہ چلانے والے کا بیٹا جب وزیر بنے اور اس سے پوچھا جائے کہ کروڑوں روپیہ کہاں سے آیا، تو وہ کہو میرے تو پرائز بانڈ ہی بڑے نکلے ہیں، میں جو بھی خریدتا تھا نکل آتا تھا، جو بھی خریدتا تھا نکل آتا تھا۔ جب خربوں پتی آدمی سے پوچھا جائے کہ اتنا پیسہ کدھر سے ہے، تو کہ بھینسیں رکھی تھیں، وہ بھینسوں سے پرافٹ ہوا ہے۔ ہم اللہ کے فضل پر معاذ اللہ کسی قسم کا کلام نہیں کرتے، لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کل تک جس کے پاس جوتا نہیں تھا، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، جب وہ محلات پر فخر کرنے لگے اور یہ بتانا اس کے لیے مشکل ہو جائے کہ میری کروڑوں اربوں کی جائیداد کہاں سے آئی، قوم کو لوٹ کر جب لوگ بڑے بڑے محلات پر فخر کریں، تو حضور نے فرمایا پھر یہ نہ سمجھنا ہماری معیشت خراب ہو گئی، یا پھر انتظار کرنا پھر قیامت آئے گی۔
پھر تم نے قیامت کا انتظار کرنا ہے، قیامت کا، قیامت آئے گی۔ حدیث سنیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ نے علامتیں محسوس کرنی ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پہلے ہی قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت آخر آئے گی کب؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کو بھی بتایا، ایک تیسری علامت بیان کی۔ حضور فرمانے لگے جب امانت کو ضائع کیا جائے تو قیامت آ جائے گی۔ اب ذرا وضاحت دیکھیے میرے نبی کریم کی، جب امانت کو ضائع کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، قیامت آئے گی۔ تو اس نے فوراً عرض کی حضور امانت کب ضائع کی جائے گی؟ حضور امانت کب ضائع کی جائے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت نااہل کے سپرد کر دی جائے، جب کرسی پہ وہ بندہ بٹھا دیا جائے جو اس کا اہل نہیں ہے تو قیامت آئے گی۔ جب کرسی پر نااہل آدمی بیٹھتا ہے، نااہل، تو پھر میرے نبی پاک نے فرمایا پھر قیامت آتی ہے۔ آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ بندہ میری برادری کا تو میں نے ووٹ دینا ہے، ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ بندہ میری پارٹی کا تو میں نے ووٹ دینا ہے۔ نااہلوں کے سپرد کر دیا سارا کچھ، جنہیں خبر ہی نہیں تھی، اس قابل ہی نہیں تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت صحابی ہیں کہ جن کے تقوی کی گواہی حضرت عثمان غنی جیسے لوگ دیا کرتے تھے کہ یہ نیک اور پرہیزگار بندہ ہے۔ اتنے شاندار حضرت ابو ذر غفاری، اتنے بڑے آدمی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانے صوبے کا گورنر ٹھیک نہیں، تو آپ اس طرح کریں مجھے گورنر بنا دیں اس صوبے کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر تو نیک آدمی ہے، تو نفیس آدمی ہے، تو اچھا آدمی ہے، تو پرہیزگار ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرمانے لگے تو گورنری کے قابل نہیں، یہ ایک بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو اس ذمہ داری کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس قابل تو نہیں ہے۔ محبت اور چیز کا نام ہے، قابلیت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز سے مخلص ہو لیکن اس کی قابلیت نہ رکھتا ہو۔ قابل آدمی کو آپ بٹھائیں گے، مخلص ہونا اور ہے، قابل ہونا۔ ایک آدمی آپ سے بڑا پیار کرتا ہے پر وہ ڈاکٹر نہیں، تو دوائی اس سے لیں گے کہ ڈاکٹر سے لیں گے؟ تو آپ کہیں ڈاکٹر تو میرا واقف ہی نہیں، میں نے تو یہ پیار بڑا کرتا ہے دوائی اسی سے لینی ہے۔ بھئی محبت اور چیز ہے، قابلیت ہم نااہلوں کے سپرد مانتے کرتے ہیں، یہ مان جانا چاہیے ہمیں۔ ملا رومی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، بڑی خوبصورت، اور فرماتے ہیں ایک بادشاہ نے باز رکھا ہوا تھا، باز بڑا تنگ تھا بادشاہ سے۔ تو باز جو ہوتا ہے نا اس کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، اس کے پر بھی بڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس نے پنجوں کے ساتھ اپنا شکار پکڑنا ہوتا ہے، پروں کے ساتھ پکڑنا ہوتا ہے۔ تو اس کے ناخن بھی بڑے بڑے تھے، پر بھی بڑے بڑے تھے، پر وہ بادشاہ سے تنگ بڑا تھا کہ یہ جو ہے اس نے مجھے قید کیا ہوا ہے۔ ایک دن پنجرا کھلا تھا تو باز اڑ گیا، ایک بوڑھی اماں کے گھر چلا گیا۔ بوڑھی نے بڑا پیار کیا، پہلے تو تھپکی دی، پھر چوری کھلائی، پھر بڑی محبت کری۔ باز اس سے بڑا راضی ہوا، اس نے کہا یہ اماں ٹھیک ہے، قید تو نہیں نہ کرتی، چوریاں بھی کھلاتی ہے، پیار بھی بڑا کرتی ہے۔ تو اماں ایک دن کہنے لگی کتنا بیوقوف تھا بادشاہ جس کے پاس تو رہتا تھا، تیرے نہ کبھی ناخن کاٹے نہ تیرے بال کاٹے۔ اس نے اس طرح پکڑا اور پہلے اس کے ناخن اتارے، بڑا چیخا، بڑا چلایا کہ میرا تو کمال ہی میرے ناخنوں میں ہے۔ انہیں کاٹ ڈالے، پھر اس نے کینچی لی اور اس کے پر کاٹے، کیونکہ دیکھو کتنا برا حال کیا ہوا ہے۔ اب وہ نہ شکار پکڑنے کے قابل رہا نہ اڑنے کے قابل رہا، حالانکہ اماں نے کیا پیار ہی ہے، لیکن وہ پیار کر سکتی تھی، باز رکھ سکتی، اس کو رکھنے کے لیے کچھ صلاحیتیں، کچھ خوبیاں چاہیے۔ بادشاہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر آگے آ کے دیکھا تو اس کا برا حال ہے، اس کے قریب آیا تو وہ باز رونے لگا، تو کہنے لگا مجھے واپس لے چل، تیری قید ہی مجھے اچھی ہے۔ تو اس نے کہا تو یہاں کیوں پڑا؟ کہنے لگا یہ پیار بڑا کرتی تھی لیکن اسے پیار کرنا آتا ہے پر باز رکھنا نہیں آتا۔ جو باز رکھنے کا انداز ہے وہ اور ہے، پیار کرنے کا رنگ اور ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں بندہ اچھا بڑا ہے، میں کہتا ہوں اچھا ہونا اور بات ہے اور کسی عہدے کے قابل ہونا اور ہے، اور بات ہے۔ تو جب نااہل کے ذمے کام لگائے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر قیامت آتی ہے نااہلوں کے ذمے۔ 6 نشانیاں حضور نے اور بیان کی بخاری مسلم میں۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کی کثرت ہو جائے گی، اور تیسرا فرمایا جب زنا کاری بہت زیادہ ہونے لگے گی، چوتھے نمبر پہ فرمایا جب شراب عام ہو جائے گی، اور پانچویں نمبر پر فرمایا جب مردوں کی تعداد کم ہو جائے اور عورتوں کی زیادہ ہو جائے، اور چھٹے نمبر پہ فرمایا جب تم دیکھو کہ 50 عورتوں کی سرپرستی کرنے والا ایک مرد ہے، ان کی نگہبانی کرنے والا ایک ہے، ایک مرد ہے 50 عورتیں، جب یہ 6 علامتیں آئیں تو سمجھ لو قیامت آنے والی۔ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھتا ہے؟ علماء جب چلے جاتے ہیں اور پیچھے نئے علماء تیار نہیں ہوتے تو پھر علم اٹھ جاتا ہے۔ بہت سارے ضلعوں کے ضلع ایسے ہیں جہاں عالم نہیں ملتا، سکہ آدمی نہیں ملتا، ضلعوں کے ضلع۔ ہمیں شوق ہی نہیں کہ ہمارا بچہ عالم بنے، ہمارا مزاج ہی نہیں، اور علم کی بات ہم سنتے بھی نہیں، نہ ان لوگوں کے قریب بیٹھنا، ان سے کچھ لینا ہمارا مزاج ہوتا ہے جو علم کے معاملے میں رسوخ رکھتے ہیں، ہمارا مزاج نہیں۔ علم اٹھتا جا رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ فتویٰ لینے کے لیے سکہ آدمی نہیں ملتا، اور ہم اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں لانے کو تیار نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا جب زنا بڑھنے لگے، کیسے کہوں کہ عالمی اعداد و شمار کہتے ہیں پاکستان میں زنا تیزی سے سستا ہوتا جا رہا ہے، زنا کرنا آسان ہو رہا ہے، شرابیں فخر کے طور پر پی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ چودھریوں کی شادی ہے، وڈیروں کی شادی ہے، اس پہ شراب نہ آئے تو شادی کیسے آگے بڑھے گی؟ یاد رکھیں، ہمارے صوفیاء کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ شراب پیشاب سے بھی زیادہ پلید چیز کا نام، اس سے بھی زیادہ پلید ہے یہ۔ تو اپنے تصورات کو سمجھیں۔ جب عام ہو جائے یہ کام، عام، جب جہازوں کے اندر، انٹرنیشنل فلائٹس کے اندر شراب عام ملے، جب آپ کے ملک کے اندر 14 کمپنیاں رجسٹرڈ ہوں جن کو اجازت ملی گئی ہو کہ آپ شراب بنا سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، تو پھر حضور نے فرمایا قیامت کا انتظار کرنا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت سلمہ بنت حران ایک صحابی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب نہ لوگوں کو مسجد کے لیے امام نہیں ملے گا، لوگ ایک دوسرے کو دھکا دیں گے کہ نماز پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ۔ کہاں ملتے ہیں ائمہ مساجد؟ پہلے تو امام کی تنخواہ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی امام لگنے کو تیار ہی نہیں، اور اگر خیر سے کہیں کوئی امام لگ جائے تو پھر یہ کہ اگر 25 نمازی ہیں نا تو 25 کی الگ الگ بولی ہے، الگ الگ رویہ، الگ الگ سوچ ہے۔ امام بیچارے نے 25 کے معیار پہ پورا اترنا ہے، 25 کے معیار پہ۔ اگر ایک کے معیار پہ بھی پورا نہیں اترا تو وہ کل بھی فارغ ہے اور آج بھی وہ فارغ ہے، چھٹی ہے اس کی۔ 25 بندوں کے معیار پہ آپ نے پورا اترنا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ مولوی صاحب صبح فجر کی نماز ہی تو مزیدار ہوتی ہے، تو قرآن شریف زیادہ پڑھا کریں، دل کر رہا ہے سننے کو، کہیں جانا ہے۔ تو دوسرا کہہ رہا ہے حضرت صاحب ڈیوٹی بھی کرنی ہے، مہربانی فرمائیں نماز ذرا چھوٹی پڑھائیں۔ اب اگر اس کی مانے گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، اگر اس کی مانے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اور امام صاحب پہ حکم بڑی پابندی سے لوگوں کا چلتا ہے، بڑی۔ میرے سے آ کے مسئلے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ ہمارا جو امام ہے نا جی وہ گھٹنے نہیں صحیح لگاتا۔ میں نے کہا جب تک میں دیکھ نہیں لیتا اس کے گھٹنے صحیح لگتے ہیں کہ نہیں، میں نے فتویٰ شتویٰ کوئی نہیں دینا، پہلے دیکھ لو۔ حالت خستہ ہوتی جا رہی، مساجد کے اندر ڈیوٹیاں کرنے والے لوگوں کی تعداد تیزی سے کم، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا یہ مصلی رسول ہے، یہ مصلی پہ امام کھڑا ہوتا ہے، یہ مصلی ہے۔ اور جب امام یہ دیکھنے لگتا ہے نا کہ مجھے اس کے عوض ملتا کیا ہے، کتنے میں بک سکتا ہے میرا مصلی، تو پھر وہ امامت نہیں کرا سکتا، پھر اس کو چاہیے تھا وہ کاروبار کرتا۔ تیرے لیے اتنی تنخواہ بہت زیادہ ہے کہ تجھے مصطفیٰ کا مصلی نصیب ہو گیا۔ تیرے لیے یہ چھوٹا اعزاز ہے کہ تو وہاں کھڑا ہے جہاں مدینے والے رسول کھڑے ہوا کرتے تھے، اور تو تلاش کرتا پھرتا ہے کہ کہیں 2000 زیادہ ملے تو ادھر چلا جاؤں۔ تو یہ بھی قباحت ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ائمہ مساجد نصیب نہیں ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانی میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیں حضور نے بیان فرمایا، قیامت کی نشانی حضور نے بیان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث مشکات میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے قیامت کے قریب اس طرح اندھیری رات میں کوئی چیز گرتی ہے، ٹکڑے برستے ہیں تو پتہ نہیں نہ چلتا اندھیرے کی وجہ سے، اس طرح فرمایا تمہاری چھتوں پہ فتنے برسیں گے،
فتنے، اور حضور فرماتے ہیں ان فتنوں کے زمانے میں بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو کافر ہوگا صبح مومن ہو جائے گا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، اس کی کیفیت بدلے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اس زمانے میں جو آدمی چل رہا ہوگا نا اس سے وہ بندہ بہتر ہوگا جو بیٹھا ہوا ہے، اور حضور فرمانے لگے اس زمانے میں جو آدمی دوڑ رہا ہوگا اس سے وہ بہتر ہوگا جو آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ فتنوں کے زمانے میں فتنے چھتوں پر برسیں گے، بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے، اس تیزی کے ساتھ فتنے برسیں گے کہ ایمان لے جائیں گے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اللہ ہم کمزور ہیں، فتنوں کے زمانے میں ہمارے ایمان کو محفوظ کر، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ جو زیادہ جگہوں پہ جاتا ہے نا، دوڑ کے ادھر چلا گیا، دوڑ کے ادھر چلا گیا، اس کا ایمان زیادہ خطرے میں ہے۔ اور جو بیٹھا ہے ایک جگہ جم کے بیٹھا ہے، سکون سے بیٹھا ہے، آج بیماری نہیں لگ گئی، لوگ کہتے ہیں میں نے اس کی بھی تقریر سنی، پھر میں نے اس کی بھی سنی، پھر میں ادھر بھی گیا، الجھ گئے، ختم ہو گئی بات۔ جب تک وہ ایک جگہ جمے ہوئے تھے ان کا ایمان محفوظ تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مدینے والے رسول نے فرمایا ہے، یہ نبی کریم نے فرمایا ہے۔ اور جب تو ادھر بھی گیا، تو ادھر بھی گیا، تو نے اس کی بھی سنی، میں ناقدین کی بھی سنوں گا، میں اس کی بھی سنوں گا، تنقید کرنے والے کی بھی، او ہم نہیں کسی کی بھی سنتے۔ ہمیں ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال نے مشورہ دیا تھا، یہ دور ہی نکتہ چیں ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکیں ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ میں کہا چپ کر، دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چوکاں، محکم کا معنی پکیاں، میاں صاحب کہتے ہیں مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چوکاں، ایویں نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں۔ یہ تو کبھی ادھر نکل جاتا ہے، کبھی ادھر نکل جاتا ہے، تیرا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں۔ تجھے تیرے رسول کریم نے فرمایا ہے اگر بچنا ہے تو کہیں جم کے بیٹھ جا، ہاں اگر بچنا ہے تو کہیں جم کے بیٹھ جا، جم کے بیٹھ جا، پھر دیکھ تیرے لیے۔ میاں صاحب کہا کرتے تھے، میاں صاحب فرمایا کرتے تھے در مرشد دا چھوڑی نہ ہی۔ یہ میں کسی پیر کے لیے یا اپنے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ آپ سمجھ لیں مرشد کامل کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے تھے در مرشد دا چھوڑی نہ ہی، نہیں تے ہو جاویں گا روگی، تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی یو بگیاڑاں جوگی۔ جیڑی بڑے بڑے بگیاڑ بیٹھے، بڑے بڑی لمبی چوڑی حدیثیں سنا کے باتیں، بڑے بڑے بگیاڑ، تو کسی کے قابو آ جائے گا، تیرے اندر طاقت نہیں بچنے کی، تو بس کر، یہ دور نکتہ چیں ہے، تو کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکیں ہے وہیں چھپ۔ 23 سال ہو گئے تھے بابا فرید الدین گنج شکر کو خواجہ قطب الدین کے پاس رہتے ہوئے۔ تو ایک شخص، یار اس رنگ کو، یہ ایک مزہ ہے، یہ جو ساری دنیا دیکھنے کا چسکا ہے نا، اور ساری یہ خراب کر دے گا۔ 23 سال ہو گئے تو خواجہ قطب الدین صاحب کی خدمت میں کسی نے کو بندہ آیا دلی میں، تو اس نے آ کے بابا فرید سے پوچھا فلانے محلے جانا ہے، تو آپ فرمانے لگے مجھے نہیں پتا۔ تو وہ کہنے لگا آپ بھی نئے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں 23 سال ہو گئے۔ تو اس نے کہا پھر آپ کو پتہ ہی نہیں؟ تو فرمانے لگے 2 گلیوں کا پتہ ہے، ایک جو مرشد کے گھر جاتی ہے، دوسری جو واپس آتی ہے۔ مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چوکاں، ایویں نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمی۔ تو اگر فتنوں سے بچنا ہے تو آپ جم کے شریعت پر، دین پر اچھے طریقے، فتنوں سے بچیں، نئی نئی کہانیاں سننے سے بچیں۔ جو نئے لوگ آ جاتے ہیں نا نیا میک اپ کر کے کہ ہم اصل چیز لے کے آئے، اصل نہ بھائی، اصل وہی تھا جو داتا علی اجویری لے کے آئے تھے، اصل وہی ہے جو معین الملت والدین عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی لے کے آئے، اصل وہی ہے جو حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری نے بتایا، اصل وہی ہے جو شیخ شہاب الدین سہروردی نے بتایا، اصل وہی ہے جس کی تبلیغ غوث اعظم جیلانی نے فرمائی، جنہوں نے اپنی محبت کے ساتھ لوگوں کو دین کے اندر لا کر کے لوگوں کی روحوں تک مذہب اتارا۔ تو فتنوں کے زمانہ، یہ قرب قیامت کا زمانہ ہوگا، بھانت بھانت کی بولیاں، نئی نئی کہانیاں، ہمیں کیا لگے ان کہانیوں سے، ہم نے تو یہ بات سمجھ لی ہے، یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس پر جمے رہیں، اس پر قائم رہیں، اسی پر اللہ